السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور آپ کے رزق میں بے پناہ اور بے تحاشا اضافہ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب کشتی میں سوار تھے تو وہاں ان کو شیطان نظر آیا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے ابلیس، تو یہاں بھی پہنچ گیا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تیرا راز معلوم نہ کر لوں۔ ابلیس کو حضرت نوح نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تیرا راز مجھ کو بتا کہ تو جو گمراہ کرتا ہے وہ کس راستے سے کرتا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ 5 باتیں ہیں، لیکن میں 5 باتوں میں سے صرف 3 آپ کو بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان تینوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے۔ حضرت نوح نے کہا کہ مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بتا دو جو تم بتانا نہیں چاہتے۔ ابلیس اب مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ 2 باتیں جن سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ سن لیجئے۔ ایک ہے حسد اور دوسرا حرص۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ اس حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم گر گئے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کو علم عطا فرمایا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ ابلیس کو تکبر نے روکا اور تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا۔ حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا، اب کسی نہ کسی طرح حضرت آدم کو بھی گرانا ہے، یہ ہے حسد۔ جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کو عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال و دولت کی فروانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر اس خواہش کا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں کہ نہ ملیں، اس کے پاس بھی نہ رہیں، یہ ہے حسد کی بیماری۔ یہی حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے سوچا کہ اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، اس لیے میں بھی حضرت آدم کو گراؤں گا جیسے کہ میں گرا تھا۔ اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طرح ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا اور حضرت آدم کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھلایا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا تھا کہ میں آپ کی اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کو کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ فرشتہ بن جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے کہا بہت اچھا، تو حرص میں آ کر وہ اس کو کھا گئے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا کہ اے حضرت نوح، یہ ہیں وہ 2 بیماریاں، یہ ہیں وہ 2 راستے جس کی وجہ سے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حرص اور حسد کی بیماری میں مبتلا نہ کرے اور شیطان مردود کا وار ہم پر کامیاب نہ ہو سکے۔